عزیز طلباء، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فصاحت سے متعلق چند بنیادی اور ابتدائی باتیں۔ فصاحت کے لغت اور ڈکشنری میں معنی ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا، صاف ہونا۔ چنانچہ جب بچہ صاف صاف گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اہل عرب کہتے ہیں افصح الصبی فی منطقہ، یعنی بچے نے صاف صاف گفتگو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے فصاحت کے معنی ہے گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو صاف اور عمدہ ہوں اور معنی اتنے واضح ہو کہ سنتے ہی سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ گفتگو کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک، خود گفتگو کرنے والا، دوسری چیز اس کی گئی گفتگو، اور تیسری چیز ہے گفتگو کے الفاظ۔ ان تینوں چیزوں کو ہم نے اسکرین پر متکلم، کلام اور کلمے کی شکل میں لکھ دیا ہے، یعنی گفتگو کا تعلق متکلم، کلام اور کلمے سے ہوتا ہے۔ اب ہم انہی تین چیزوں سے بحث کریں گے، یعنی ان تینوں چیزوں سے متعلق مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ البتہ سب سے پہلے کلمہ، پھر کلام اور تیسرے نمبر پر متکلم سے بحث کریں گے۔ چونکہ فصاحت کا تعلق ان تینوں چیزوں سے ہے، لہذا ہم جو اصطلاح استعمال کریں گے وہ صرف کلمہ، کلام یا متکلم کی نہیں بلکہ ان تینوں کے ساتھ فصاحت لگا کر استعمال کریں۔ ہماری بحث کے عنوانات ہیں فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فصیح کلمہ کون سا ہوتا ہے، کون سے لفظ کو فصیح کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کلمے کا تلفظ آسان ہو، گرامر کی غلطی سے وہ پاک ہو اور مانوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی واضح ہو۔ جیسے قلم، قلم یہ ایسا لفظ ہے جس کا تلفظ بھی آسان ہے، اس میں کوئی گرامر کی غلطی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قلم مانوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اسی طرح لفظ ربن، بابن اور سیارتن کو سمجھ لیجئے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کلمے میں، لفظ میں ایسے حروف جمع ہو جائیں جن کی وجہ سے کلمے کا تلفظ دشوار ہو، یا کلمہ قانون صرفی کے خلاف ہو، یا کلمہ اجنبی اور غیر مانوس ہونے کی وجہ سے اس کے معنی واضح نہ ہو، تو وہ کلمہ اور وہ لفظ غیر فصیح ہوگا۔ یعنی کلمے میں تین طرح کے عیب ہو تو وہ کلمہ غیر فصیح ہوگا۔ پہلا عیب ہے کلمے میں ایسے حروف جمع ہو جائیں جن کی وجہ سے کلمے کا تلفظ دشوار ہو۔ ایسے عیب کو بلاغت کی اصطلاح میں تنافر حروف کہتے ہیں۔ دوسرا عیب ہے کلمہ قانون صرفی کے خلاف ہو۔ ایسے عیب کو بلاغت کی اصطلاح میں مخالفت قیاس کہتے ہیں۔ اور تیسرا عیب ہے کلمہ اجنبی اور غیر مانوس ہونے کی وجہ سے اس کے معنی واضح نہ ہو۔ ایسے عیب کو بلاغت کی اصطلاح میں غرابت کہتے ہیں۔ گویا اب ہمارے سامنے کلمے کے تین عیب جمع ہو گئے۔ پہلا عیب ہے تنافر حروف، دوسرا مخالفت قیاس اور تیسرا غرابت۔ یہ تینوں عیب یا ان میں سے کوئی ایک عیب کسی لفظ یا کسی کلمے میں پایا جائے تو وہ لفظ غیر فصیح ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ کلمے کے فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ ان تینوں عیب سے خالی ہو۔ اگر کلمہ ان تینوں عیب سے خالی ہوگا تو وہ کلمہ فصیح کلمہ کہلائے گا۔